قرآن یہاں پر واضح کر رہا ہے کہ انبیاء کی دعوت کا رد عمل ہمیشہ اس سوسائٹی کے بڑے طبقے پر ہوتا ہے، جس کے پاس اس وقت کا نظام ہوتا ہے، جس کے پاس اس وقت کی حکومت ہوتی ہے، جس کے پاس اس وقت کے اختیارات ہوتے ہیں، جن کو قرآن ایک لفظ سے تعبیر کرتا ہے الملا۔ ملا گویا کہ وہ سوسائٹی کا نظام چلانے والا طبقہ ہوتا ہے، جو اس پورے نظام کو چلا رہا ہوتا ہے، اس کو قرآن کہتا ہے الملا، جس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، طاقت ہوتی ہے، وسائل ہوتے ہیں، لوگوں پر اپنے قوانین نافذ کرتا ہے اور ان قوانین کی بنیاد پہ ان کو سزائیں دیتا ہے، اپنی نظر میں ان کی قسمت کے فیصلے کرتا ہے۔ نوح علیہ السلام کے مقابلے پر وہ اس دور کا وہ طبقہ مقابلے پر آتا ہے، اور براہ راست نوح علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے یہ تو کھلی گمراہی میں تمہارے نظام کو چیلنج کر رہے ہیں، اور اس کے مقابلے پہ اللہ کی بالادستی کا مطلب کیا ہے؟ ہمارا انکار کر رہے ہیں، یہ ہمیں کوئی وقت نہیں دے رہے، ہماری حیثیت کی نفی کر رہے ہیں۔ ایسا آدمی تو بھٹکا ہوا ہوتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا بھٹکا وٹکا کوئی نہیں ہوں، میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کی طرف سے نمائندہ بن کے آیا ہوں، رسول بن کے آیا ہوں، اور میں تم تک اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، میرا اپنا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے، اللہ کا پیغام لے کر آ رہا ہوں، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہاری تباہی دیکھ رہا ہوں، اور میں تمہیں اس تباہی سے بچانے کی دعوت دے رہا ہوں۔ میرے پاس وہ باتیں ہیں جو اللہ نے تمہیں نہیں دی، مجھے بتائی ہیں۔ پیغمبر کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم دیا جاتا ہے۔ اب تمہیں تعجب یہ ہے کہ تمہارے پاس تم میں سے ایک آدمی اللہ کا پیغام لے کر آئے، یہ تمہاری ذہنیت ہے کہ بڑے تو ہم ہیں، طاقت ہمارے پاس ہے، عہدے ہمارے پاس ہیں، اقتدار ہمارے پاس ہے، فوج ہمارے پاس ہے، سارا نظام ہم نے سنبھالا ہوا ہے، اور عام لوگوں میں سے ایک آدمی اٹھ رہا ہے اور ہمیں آ کے چیلنج کر رہا ہے، اس پہ تمہیں تعجب ہے۔ مسئلہ تو یہ ہے تمہارا، اور وہ تمہیں مستقبل کے برے انجام سے خبردار کر رہا ہے کہ تمہارا انجام برا ہونا ہے، اس سے ڈرا رہا ہے، تمہارے اندر احساس ذمہ داری پیدا کر رہا ہے، تمہیں عدل و انصاف کی طرف لے کے آ رہا ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر اللہ کا رحم ہو۔ نبی کے اندر تو اپنی قوم کے ساتھ ہمدردی ہوتی ہے، لیکن جھٹلا دیا۔ قرآن نے انجام ذکر کیا، پھر اللہ نے اس پورے جتھے کو، پوری اس قوم کو، اس کے پیروکار جو سب کو تباہ کر دیا، صرف نوح علیہ السلام ان کے پیروکار وہ محفوظ ہوئے، اس لیے انہم کانوا قوما عمین، اندھے لوگ تھے۔ نوح علیہ السلام تو 950 سال ان کو سمجھاتے تھے۔ بالکل اسی طرح کی کہانی قرآن حکیم قوم عاد کی ذکر کر کہ حضرت ہود علیہ السلام نے وہی باتیں کی، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی برتری مانو، اس کی بندگی کرو، اس کی اطاعت کرو، کسی اور کی بات مت مانو، اور وہاں پر بھی اسی طبقے نے جس کو قرآن ابھی ذکر کر چکا، الملأ الذین کفروا، وہ قوم کا جو بڑا سردار بنتا ہے، جو اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہے، صاحب اختیار ہے، جس کے پاس جتھے ہیں، جس کے پاس برادری ہے، جس کی بڑی بڑی پارٹی ہے، جس کے پاس اسلحہ ہے، یہ جو بھی دنیا کا کر و فر اس کے پاس موجود ہے، وہ براہ راست اپنے دور کے پیغمبر پر کہتا لگتے تم بڑے بیوقوف آدمی، انا لنراک فی سفاہہ، کم عقل۔ عقل مند آدمی تو دیکھتا ہے کہ طاقت کدھر ہے، وسائل کس کے پاس ہیں، وہ تو ان کا حصہ بنتا ہے، اور اس کے مقابلے پر ایک شخص آ کے کھڑا ہو گیا اور پورے نظام کو چیلنج کر رہا ہے، تو دنیا کے نظر میں تو اس آدمی کو سفیہ کہا جاتا ہے، بیوقوف کہا جاتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں آپ جھوٹے آدمی ہیں۔ ہود علیہ السلام نے کہا میں کسی طرح کوئی کم عقل نہیں ہوں، میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں، اور میں تم کو اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں۔ ان کا جملہ بھی یہی ہے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اور مجھ پہ اعتماد کرو، میرے پاس ایک امانت ہے جو تمہارے پاس پہنچا رہا ہوں۔ ان کا مرض بھی وہی قرآن نے ذکر کیا کہ تمہیں تعجب ہے کہ تم میں سے ایک انسان اٹھ کے تمہیں جو ہے مستقبل کے انجام کے بارے میں خبردار کر رہا ہے۔ ذرا پچھلی تاریخ کا مطالعہ کرو، تم سے پہلے قوم نوح بھی دنیا کے اندر تھی، اس کا بھی یہی مرض تھا جو تمہارے اندر موجود ہے، آج وہ کہاں ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر مزید انعام کیا، تم کو مزید دنیا کے اندر طاقت بھی دی، تمہارا تمدن ان سے بہتر بھی بنایا، تو تمہیں تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔
اب وہ جواب میں کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنے آباء و اجداد کے راستے سے ہٹانے کے لیے آ گئے، ہم ان کو چھوڑ دیں۔ چنانچہ انہوں نے بھی ان سے تقاضا کیا جو آپ ہمیں بار بار ڈراتے ہیں کہ عذاب آ جائے گا، تباہی آ جائے گی، تو اگر آپ سچے ہیں تو وہ تباہی دکھا۔ یہ انتہائی ڈھٹائی ہوتی ہے کہ بجائے اس بات پہ غور و فکر کرنے کے تاریخ کا حوالہ بھی آ گیا کہ قوم نوح کا مطالعہ کر لو، اس کے ساتھ کیا ہوا، تمہاری طرف اس کا ڈگر ہے، وہی طریقہ کار ہے، تو نتیجہ کیسے مختلف ہو سکتا؟ جرائم کی سزائیں ایک ہی جیسی ہوتی ہیں، یہ نہیں ہو سکتا قوم نوح نے کوئی جرم کیا تھا تو سزا کچھ اور ہو گئی اور تمہیں سزا نہیں ملے گی۔ اور جو کچھ تم نے اپنا مذہبی نظام بنا رکھا ہے سارا خود ساختہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ لوگوں کو مرعوب رکھنے کے لیے، متاثر رکھنے کے لیے پورا ایک مذہبی نظام کھڑا کیا جاتا ہے، کوئی نام بنا کے ان چیزوں کے، یہ بت ہیں، یہ پوجا ان کی کرو، حالانکہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ اصل تو ان بتوں کے پیچھے، اس مذہبی نظام کے پیچھے وہ مذہبی طبقہ ہوتا ہے جو اپنی بات لوگوں سے منواتا ہے۔ عام آدمی کو دھوکہ دے دیا جاتا ہے کہ یہ مورتی اس کے سامنے جھکو گے تو دولت کا مسئلہ ہو جائے گا، اس کے آگے جھکو گے تو تمہاری زراعت کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اس کے آگے جا کے جھکو گے تو اولاد کا مسئلہ حل ہو جائے گا، جتنے بھی انسانی مسائل، اس کے پیچھے اصل میں وہ پجاری طبقہ ہوتا ہے جو اس طرح لوگوں کو بیوقوف بنا کر اور ان سے زیادہ مال کھینچتا ہے، استحصال کرتا ہے۔ تو حود علیہ السلام نے کہا یہ تم نے خود ساختہ جو نام رکھے اس کی وجہ سے میرے ساتھ بحث کر رہے ہیں جن کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اپنے انجام کا انتظار کرو، میں بھی انتظار کرنے والا ہوں۔ یہ قوم بھی تباہ ہوگی۔ قوم ثمود کا قرآن نے ذکر کیا، صالح علیہ السلام بھیجے گئے، ان کی بھی وہی دعوت ہے۔ تمام انبیاء کی دعوت ایک ہی ہے کہ اس دنیا کے اندر صرف اور صرف اللہ کی برتری قبول کرو، اس کی اطاعت کرو، اس کی بندگی کرو، دنیا کے اندر کسی اور کی اطاعت نہیں ہے، کسی اور کی بالادستی نہیں ہے، کسی اور کے سامنے جھکنا نہیں ہے، کسی اور کی بندگی، کسی اور کی غلامی نہیں ہے، صرف اسی کی۔ تمام انبیاء کی ایک ہی دعوت۔ اور پھر ان کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ایک نشانی بھی دی، ایک اونٹنی کی صورت میں، غیر معمولی اس کی نوعیت تھی۔ کہہ دیا گیا کہ یہ زمین کے اندر جہاں بھی چلے پھرے، کھائے پیے، اس کو کچھ نہیں کہنا، اس کو چھیڑو گے تو پھر تم پر اللہ کے عذاب آ جائے گا۔ ان کو بھی یاد کرایا گیا کہ پچھلی تاریخ ذرا پڑھ لو، قوم عاد کوئی زیادہ دور نہیں ہے، ان کے حالات پہ غور کرو کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، اور اپنا اور ان کا موازنہ کرو۔ تمہارے اور ان کے جرائم ایک ہی جیسے، جب جرائم ایک جیسے ہیں تو پھر ظاہر سزا مختلف نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے اس دنیا کے اندر تمہیں رہن سہن کے بھی پورا کا پورا ایک نظام دیا، چنانچہ تم محلات بنا رہے ہو، پہاڑوں کو کھود کھود کے گھر بنا رہے ہو، یہ ان کو اللہ نے گویا کہ تکنیک عطا کی، اس دور کا ان کو علم بھی عطا کیا کہ تم نے دنیا کے اندر کیسے رہنا ہے۔ آج بھی وہ پہاڑ موجود ہیں، انسان حیران ہوتا ہے ان کو دیکھ کر کہ اس دور کے اندر اس انسان کے اندر اتنی اللہ نے سینس رکھی، علم رکھا کہ اس نے ان پہاڑوں کو کھود کے اپنے گھر بنا رکھا۔ تو اس دنیا کے اعتبار سے تمہیں اللہ نے دیا ہے تو اس کا تقاضا کیا ہے کہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرو، اور ان نعمتوں کا جو تم نے طبقاتی استعمال کر رکھا ہے اس کو بند کرو۔ اب یہاں پر قرآن حکیم نے ایک مکالمہ ذکر کیا، الملأ الذین استکبروا من قومہ، قوم کا متکبر طبقہ جس کے پاس طاقت ہوتی ہے، اختیار ہوتا ہے، حکومت ہوتی ہے، ریاست ہوتی ہے، اور ایمان والا طبقہ جس کو قرآن نے کہا الذین استضعفوا، جس کو زمین کے اندر پست کر دیا گیا، کمزور بنا دیا گیا، اور اس کمزور طبقے کی آواز صالح علیہ السلام بنی، ان پر وہ ایمان لے کر آیا۔ اب یہ متکبرین ان مستضعفین سے یہ کہتے ہیں کہ واقعی تمہیں یقین ہے کہ صالح اللہ کے پیغمبر ہیں، شبہ پیدا کرنے کے لیے کہ حالات تو یہ ہیں کہ سارا کا سارا طاقت، اختیار، وسائل، محلات سارے تو ہمارے پاس ہیں، اور تم ان کی بات مان رہے ہیں، تم یقین ہے کہ واقعی اللہ کے رسول ہیں؟ وہ جواب میں کہتے ہیں یقین تو کیا، ہم تو ان کی باتوں پر بھی یقین رکھتے ہیں، صرف اس پہ نہیں کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ انا بما ارسل بھی مومنون، جو کچھ وہ کہتے ہیں، جو کچھ وہ پیغام لے کر آئے ہم تو اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔
اب وہ ڈٹائی سے کہتے ہیں ہم تو کافر ہیں، ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں۔ اور اسی ڈٹائی کا وہ مظہر ہے کہ اللہ نے جو ایک نشانی کے طور پہ ان کو اونٹنی دی تھی، انہوں نے اس اونٹنی کی پاؤں کاٹ دی اور پھر چیلنج کیا کہ جو آپ ہمیں کہتے ہیں ہم پہ عذاب آ جائے گا، لے آئیں۔ پھر ظاہر ہے ان پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جھنجھوڑنے والا زلزلے والا عذاب بھیجا گیا، تباہ کر دیا۔ یہ قرآن گویا کہ سارے واقعات کے ذریعے مخاطب کر رہا ہے جن کے سامنے قرآن نازل ہو رہا ہے۔ یہ قوموں کی واقعات ہیں، ان سے کوئی عبرت حاصل کر۔ قوم لوط کے ساتھ بھی کچھ کہ اس نے بھی پورے معاشرے کا جو سماجی نظام ہے اس کو تباہ کر دیا۔ معاشرے کا جو سماجی نظام ہے وہ اللہ نے استوار کیا ہے دو صنفوں کے ایک جائز تعلق کی بنیاد۔ معاشرہ بنتا کس سے؟ مرد اور عورت کے ایک تعلق سے، اسی سے معاشرے کی ترقی ہوتی ہے۔ انہوں نے اس کو ہی برباد کر دیا، ان کے اندر ہم جنس پرستی پیدا ہو۔ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھاتے رہے کہ یہ تو قوموں کی تباہی ہے، یہ تو معاشرے کو تم اپنے ہاتھ سے تباہ کر رہے، لیکن وہی جب ذہنوں کے اوپر زنگ لگ جائیں، مفادات انسان کی ذہنوں پہ حاوی ہو جائیں، خواہش پرستی ان کا مذہب بن جائے، تو پھر حقائق ان کے سامنے کبھی بھی ان کو صحیح راستے کی طرف نہیں لا سکتے۔ ان پر بھی اللہ کی طرف سے تباہی آئی۔ قوم شعیب کا قرآن نے ذکر کیا، ان کو بھی شعیب علیہ السلام نے یہی دعوت دی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس دعوت کے جو سماجی اور معاشی نتائج وہ بھی بتائے کہ اللہ کی عبادت کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اللہ کی عبادت کا مطلب ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر ایک صالح معاشی معاشرتی نظام قائم۔ سب سے پہلے بات کیا کہ قرآن ذکر کرتا ہے اوف الکیل والمیزان، کہ جو چیزوں کا تبادلہ ہوتا ہے، اشیاء کا انسان تبادلہ کرتا ہے، معاشرہ جب وجود میں آتا ہے تو اس میں کاروبار ہوتا ہے، تجارت ہوتی ہے، لوگ لین دین کرتے ہیں، تو چیزوں کا جو تبادلہ ہے اس تبادلے کے اندر ان چیزوں کو پورا ایک دوسرے کے ساتھ لین دین، ان کی کوالٹی بھی درست ہونی چاہیے اور ان کی کوانٹٹی مقدار بھی درست ہونی چاہیے۔ یہ ایک نبی ان کو بتا رہا ہے کہ تمہارے نظام کے اندر خرابی کیا ہے، کہ تم جب چیزوں کا تبادلہ کرتے ہو تو یا تو چیز ٹھیک نہیں دیتے، یا اس کے اندر تم ڈنڈی مارتے ہو پوری نہیں دیتے۔ اس نظام کو درست کرو، یہ ناانصافی ہے۔ دوسری بات یہ کہ لوگوں کو جو چیزیں ہیں وہ پوری دیا کرو، لا تبخسوا الناس اشیاء۔ تیسری چیز یہ کہ زمین کے اندر فساد مت کرو۔ فساد انہی چیزوں سے پیدا ہوتا ہے، جب معاشرتی تعلقات بگڑتے ہیں، معاشی تعلقات بگڑتے ہیں، اسی سے فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور مرض ان کے اندر ہی موجود تھا کہ وہ مختلف راستوں میں بیٹھ کے لوگوں کو خوفزدہ کر کے ان سے مال چھینتے تھے، ڈکیتی بھی تھی ان کے اندر۔ اسی طرح جو لوگ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آنا چاہتے تھے، ان کی بات سننا چاہتے تھے، ان کا راستہ روکتے تھے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سیدھا راستہ جو ایک پیغمبر بیان کر رہا ہے اس کے اندر مختلف قسم کے ٹیڑھ پیدا کرنا، پیچیدگیاں پیدا کرنا، لوگوں کے ذہنوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنا، یہ ان کے امراض تھے۔ اور یہ امراض جس سوسائٹی کے اندر بھی ہوں گے تو نتیجہ وہی کچھ نکلے گا جو قوم شعیب کے ساتھ نکلا۔ اور یہاں پر بھی قرآن نے دونوں گروہوں کا ذکر کیا، الملأ الذین استکبروا، وہ متکبر طبقہ، طاقتور طبقہ، حکمران طبقہ، وسائل والا طبقہ، وہ شعیب علیہ السلام کو دھمکی دیتا ہے کہ ہم آپ کو اپنی اس سوسائٹی سے نکال دیں گے اگر آپ اسی راستے پر چلتے رہے، یا پھر آپ پرانے راستے پہ جب آپ خاموش رہتے تھے، اپنے کام سے کام رکھتے تھے، ہم پر کوئی تنقید نہیں کرتے تھے، ہمارے خلاف لوگوں کو دعوت نہیں دیتے تھے، یا تو اس راستے پر اگر یہاں رہنا ہے۔ اس پر ان کو کہا گیا کہ اگر ہم اس راستے پر چلے جائیں تو ہم اللہ پہ جھوٹ باندھیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم جو کچھ کر رہے ہو ٹھیک کر رہے ہو، ہم تو اللہ پہ جھوٹ نہیں باندھ سکتے۔ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایک ابتلا کا دور گزارا، اللہ سے دعا کی، اور بالآخر یہ قوم بھی تباہ ہوئی۔ یہ کچھ قوموں کے واقعات ذکر کرنے کے بعد قرآن حکیم
یہ بات بیان کرتا ہے کہ تلک القریٰ نقص علیک من انبائها، یہ مختلف معاشروں کے ہم واقعات آپ کو بیان کر رہے ہیں۔ مختلف دور کے اندر انبیاء آئے، دلائل لے کر آئے، اور اس دور کی قوموں کے جو اوپر کے لوگ ہیں، باقی تو پیروکار ہوتے ہیں، جس طرح کا نظام چل رہا ہوتا ہے عام آدمی ان کی پیروی کر رہا ہوتا ہے، وہ ایمان نہیں لائے تو نتیجہ کیا نکلا کہ ان پہ تباہی آ گئی۔ اس کے بعد قرآن حکیم خاص طور پر نسبتاً تفصیلی واقعہ ذکر کر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے پیغمبر بنا کے بھیجا فرعون کی طرف، تو انہوں نے جا کر یہ کہا کہ میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نشانیاں لے کے آیا ہوں، اور میرا مطالبہ تم سے یہ ہے کہ ارسل معی بنی اسرائیل کو آزاد کر۔ دو نشانیاں کیا تھیں؟ ایک عصا کی نشانی تھی جو اژدہا بن گیا، یہ خبردار کرنے کی علامت تھی۔ عصا علامت ہوتا ہے اس بات کی کہ اس نظام کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا۔ اور دوسری نشانی یہ تھی کہ وہ ہاتھ جب بغل سے نکالتے تو روشن ہوتا تھا، یہ بشارت کی نشانی ہے۔ دونوں نشانیاں جو ہر نبی کی دو صفات ہوتی ہیں کہ وہ منذر ہوتا ہے، نذیر ہوتا ہے، سوسائٹی کے بالادست طبقوں کو خبردار کرتا ہے، ڈراتا ہے، مستقبل کے برے نتائج سے آگاہ کرتا ہے، اور جو ایمان لانے والے ہیں ان کو مستقبل کے حوالے سے حوصلہ دیتا ہے، اطمینان دلاتا ہے، ان کو خوشخبری دیتا ہے۔ تو یہ باقاعدہ دو علامتیں ان کو دی گئی۔ ان علامتوں کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے آ کر سب سے پہلی بات یہ کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر۔ اب یہاں پر بھی جو فرعونی نظام چلانے والے لوگ تھے، فرعون تو ان کا سربراہ تھا، اس کی بھی ملا تھی، جس کو قرآن بار بار اس لفظ کو ذکر کر رہا ہے، ملا، اوپر کی مجلس جو سسٹم چلاتی ہے، جو ان کی نظام کو سنبھالنے والی ہوتی ہے، جو ان کی کیبنٹ ہوتی ہے، جو ان کا ادارہ ہوتا ہے، جو ان کی بیوروکریسی ہوتی ہے، جو پوری سسٹم کو چلا رہی ہوتی ہے، جو ان کی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، یہ ہر دور کے اندر ہوتی ہے۔ تو وہ فرعون کے قوم کے وہ لوگ تھے، انہوں نے فرعون سے کہا کہ یہ ہمیں زمین سے نکالنا چاہتا ہے۔ اس کی یہ جو دعوت ہے، اس دعوت کا تو بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ اپنی ان نشانیوں کے بل بوتے پر، جس کو انہوں نے جادو قرار دیا، یہ جادو کے بل بوتے پر اس زمین سے ہمیں نکال کے قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ لہٰذا انہوں نے پھر جوابی حکمت عملی بنائی کہ ہمیں پورا نظام حرکت میں لانا چاہیے اور ہمیں ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ تو نچلے نظام کے اندر جو جو بھی ہمارے ذمہ دار بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو نیچے ہدایات دی جائیں، اور ان کے ذمے کیا ہو کہ اپنے پورے علاقے کے اندر دیکھیں کہ جو سب سے ماہر ترین جادوگر ہے اس کو تلاش کریں، اور ان جادوگروں کو یہاں پر لایا جائے تاکہ ہم موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کر سکیں۔ چنانچہ مقابلہ کیا، وہ اپنے سارے شعبدے لے کر آ گئے، ان شعبدوں کو انہوں نے میدان کے اندر پھینکا، وہ رسیاں تھیں، کچھ لاٹھیاں تھیں، لوگوں کی نظر بندی کر کے لوگوں کو محسوس ہوا کہ جیسے کوئی سانپ رینگ رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ اپنا عصا پھینکیں، اس عصا کے ذریعے وہ سارا میدان صاف ہو گیا، اس نے سب کو نکل گیا۔ اب یہ لوگ تو ظاہر ہے اس شعبے کے ماہر تھے، جادوگر، وہ اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ یہ کوئی شعبدہ بازی نہیں ہے، ورنہ اس فیلڈ کے تو ہم ماہر لوگ ہیں، یہ کوئی اونچی چیز ہے جو ہمیں کہا جا رہا ہے۔ اور پہلے بھی موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تنبیہ کی تھی، مقابلے پر مت آؤ، میں اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آیا ہوں، اس کا رسول۔ تو اب وہ بات ان کی نظروں کے سامنے بالکل واضح ہو، چنانچہ وہ تمام کے تمام جو جادوگر لائے گئے تھے، جن کے ذریعے وہ نظام اپنی برتری جمانا چاہتا تھا، لوگوں کو مرعوب رکھنا چاہتا تھا، وہ سارے کے سارے سجدے میں گر گئے، ایمان لے آئے۔ اب فرعون کے لیے تو بڑی ہی گویا کہ ایک پریشان کن صورتحال پیدا ہو گئی کہ جن کے بل بوتے پر اس نے لوگوں کو متاثر کرنا تھا، مرعوب کرنا تھا، وہ تو سارے کے سارے موسیٰ علیہ السلام کی ایمان لے آئے، تو پھر دھمکیوں پہ اتر آئے۔ یہی نظام کا کام ہوتا ہے کہ جب اس سے کچھ نہیں بن پڑتا تو پھر طاقت کی زبان استعمال ہو، کہ تمہیں قتل کر دوں گا، سولی چڑھا دوں گا، تمہارے ہاتھ پاؤں جو ہے مخالف سم سے کٹوا دوں گا۔ لیکن جب ایمان دلوں کے اندر اتر جاتا ہے تو پھر کوئی بڑی سی بڑی دھمکی بھی دے دے،
کوئی اثر نہیں پڑتا۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمیں مار دو گے، سولی دے دو گے تو ہم اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے، ہم کوئی تباہ تو نہیں ہو جائیں گے، ہماری تو اللہ سے جلد ملاقات ہو جائے گی۔ تم صرف اس لیے انتقام لینا چاہتے ہو کہ ہم نے ان باتوں کو، ان احکامات کو، ان آیات کو قبول کر لیا، ان پر ایمان لیا جب ہمارے سامنے واضح ہو۔ اور پھر انہوں نے باقاعدہ اللہ سے دعا بھی کی کہ ایک مشکل وقت شروع ہو رہا ہے آزمائش کا، اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کی توفیق۔ اب یہ جو ملا ہے قوم فرعون کا، جو اوپر کی مجلس ہے، یہ باقاعدہ فرعون کو بار بار ابھار رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تو اسی طرح موجود ہیں، ان کا کوئی بندوبست ہونا چاہیے، یہ تو ہماری قوم کے ذہنوں کو برباد کرتا رہے۔ تو اس نے پھر دوبارہ اعلان کیا کہ جیسے ماضی کے اندر بنی اسرائیل کے بچے قتل ہو رہے تھے، لڑکے مارے جا رہے تھے، لڑکیوں کو زندہ رکھا جا، ہم اپنی اسی پرانی پالیسی کو دوبارہ شروع کر۔ اب ظاہر ہے جب اس کا اعلان ہوا تو بنی اسرائیل میں خوف تو پیدا ہونا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو پیغام دیا، استعینوا باللہ، اللہ سے مدد لو اور ثابت قدم رہو، یہ زیادہ دیر چلنے والا نہیں ہے، اور یہ زمین اللہ کی ہے، فرعون کی نہیں ہے، اس ملا کی نہیں ہے، اس پارٹی کی نہیں ہے۔ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے کہ زمین کا وارث کون ہو۔ والعاقبۃ للمتقین، اور آخری فیصلہ اور آخری انجام تو متقی جماعت کا ہی ہو۔ اب اس دوران گویا کہ قوم فرعون کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھانے کے بہت سارے طریقے اختیار کیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو سزا دیتا ہے تو پوری حجت ہونے کے بعد، جب حجت پوری ہو جاتی ہے، ہر لحاظ سے بات سمجھا دی جاتی ہے، اس لیے ان پر مختلف قسم کی چیزیں اللہ کی طرف سے بھیجیں گے۔ ان پر قحط بھی آیا، اسی طرح ان پر قرآن حکیم نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ جب ان پر قحط آیا اور ان کی پھلوں کی جو پیداوار کم ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس باقاعدہ چل کر آئے اور آ کے کہنے لگے کہ آپ اپنے خدا سے دعا کریں یہ مصیبت ٹل جائے۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے، ظاہر ایک پیغمبر کو انسانیت کے ساتھ بہت ہمدردی کا رشتہ ہوتا ہے، وہ تو پچھلی باتیں ذہن میں نہیں رکھتا کہ کس کس موقع پہ انہوں نے کیا کچھ کیا۔ جب وہ تکلیف ہٹ گئی دوبارہ اسی طرح کی ان کی حرکتیں شروع ہو گئی، پھر اسی طرح پر طوفان آیا، پھر ٹڈیوں کا عذاب آیا، پھر جوؤں کا آیا، مینڈکوں کا آیا، باری باری۔ ہر عذاب کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کے درخواست کرتے، دعا کریں یہ مصیبت ہم ایمان لے آئیں گے، بلکہ بنی اسرائیل کو ہم آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ لئن کشفت عنا الرجز، اگر یہ مصیبت آپ ٹال دیں ہم آپ ہی ایمان بھی لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے، جہاں مرضی آپ ان کو لے جائیں۔ لیکن انہوں نے ہر نشانی کے بعد وہی ڈٹائی اختیار کی، تو بالآخر اللہ تعالیٰ نے آخری فیصلہ کر کے ان کو غرق کر دیا۔ اس کے بعد قرآن ذکر کرتا ہے کہ ہم نے اس قوم کو جس کو پست کر دیا گیا تھا، جن کے بچوں کو قتل کیا جاتا تھا، جن کی ذہنی حالت بہت ہی کمزور کر دی گئی، ہر لحاظ سے مستضعف تھے، کمزور تھے، پسماندہ تھے، ہم نے انہی کو اس زمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنایا۔ تو یہ ساری گفتگو قرآن حکیم مکہ مکرمہ کے اندر ایمان والی جماعت کے سامنے بیان کر رہا ہے، یہ وحی آ رہی ہے، وہ بتانے کا مقصد یہ کہ اسی طرح مکہ کے مستکبرین کا بھی انجام ہوگا، اور اسی طرح مکہ کے مستضعفین کے ہاتھ میں اس دنیا کا، اس خطے کا، اس علاقے کا، اس شہر کا نظام آئے۔